ابراہیم علیہ السلام حاجر علیہ السلام کو اللہ کے امر کے بنیاد پر لے کر نکلے اور پہنچے. جب شنگلاخ پہاڑ آ گئے، سخت گرمی کا علاقہ آ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری سے نہیں اترے، بیوی کو اتار دیا. پہلے تو خود بھی اترتے تھے، بچے کو پکڑا دیا، تھیلا تھا کھجوریں تھی وہ دے دی، اور پانی مشکیدہ تھا وہ دے دیا، اوپر ہی ہے، اور ذرا اب نکیل کو موڑنے لگے. اب یہ عورت سمجھی یہ کیا، کہاں سے چلے، کیسے آبادی والے علاقے سے، میں جوان بیوی ان کی، اور یہ اتنا پیارا بچہ جو بڑھاپے میں ملا، اور یہاں چھوڑ کر اب یہ مڑ رہے ہیں. اب ہمیں نہیں کہہ رہے ساتھ چلو. اے ابراہیم کہاں چھوڑ رہے ہو، کس پر چھوڑ رہے ہو، کس کے لیے چھوڑ رہے ہو، کیا بنیاد ہے؟ یہ سوالات تھے فطری کیے، لیکن جواب دینے کی اجازت نہیں. نبیوں کی تربیت تھی، نبی کی تربیت میں رہی تھی، فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے خلیل، یہ تو اللہ کے امر کے بغیر کوئی قدم اٹھاتے ہی نہیں. اللہ ہمارا کبھی آزاد، مجھ جوان عورت کو اتنا تو بتا دیں، کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ دیں؟ پچھلے شنگلاخ پہاڑوں کے مناظر، انسان کوئی نظر، انسان تو انسان، پرندے بھی کوئی نظر نہیں آئے، اور اردن کے یہ دشت اور میدان خشک، یہ زندگی کے کوئی آثار نہیں، اور اس سے پرے بلاد مقدسہ مبارکہ وہاں سے لیا اور یہاں چھوڑ رہے ہیں. اللہ ہمارا کبھی آگا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ تو حدیث میں آتا ہے اشارہ براسہ وقال النام، سر سے بھی اشارہ کیا اور زبان سے بھی صرف ہاں اے میری بیوی، اس بچے اور تمہیں یہاں چھوڑ کر جانے کا بنیاد اللہ کا امر ہے. اللہ اکبر، کیسا یقین تھا، بالکل مطمئن ہو گئی، اور ایسا کلمہ جاری کی زبان پر آیا. پھر آپ جائیے اطمینان سے، اذن لا یضیعن اللہ، پھر اللہ میری ماں کو اور اس دودھ پیتے بچے کو، چھوٹے کو، اللہ ان علاقوں میں برباد نہیں کریں گے. لیکن یہ نہیں کہ فوراً ہی بارش برس گئی اور کھانے اگنا شروع ہو گئے. اللہ آزماتے ہیں. ایمان، بچے کو ہم مدرسے میں اسکول میں داخل کرتے ہیں، وہ بیچارہ شروع پر 3 امتحان ہوتے ہیں، 3 امتحان، حالانکہ ہمارے زمانے کا کچا امتحان لیکن بچے کو کتنا ڈر ہوتا ہے، 3 امتحان. وہ پریڈ سے نرسری میں، نرسری سے وہ پہلی کلاس میں، پہلی کلاس سے دوسری کلاس میں، پہلی کلاس کا پاس ہونے والا کیا اس کی حیثیت ہے؟ تو اللہ بھی امتحان، اللہ آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کامیابی دینے کے لیے ایمان کی بنیاد پر چھوڑ کر چلے گئے، بچے کو لے لیا. اللہ اکبر، کیا جذبات، کیا حالات، اور کیسے جو ہے آس پاس کے جو ہے مواقع کی یہ عورت رکی کہ جب بھوک اتنی اور پیاس اتنی کہ خود سینا. اب وہ کھجوریں کب تک کام چلے گئے، جب تک دوبارہ حکم نہ ہو آپ نے نہیں آنا، چلے گئے، اور وہاں بلاد مقدسہ شام میں جا کر اب دعوت دے رہے ہیں. اب گھر والوں کی یہ قربانی، یہ مسلمان عورتوں کے لیے سبق ہے اس قصے میں. اب اس کے ہر لمحہ، راتیں آئیں تو راتوں کی ویرانگی اور اکیلا پن، اور پھر پیاس کا بڑھنا، بھوک کا بڑھنا، اپنا سینہ خشک ہوا، پھر جو ہے سینہ خشک ہوا تو بچے کے جو ہے، بچے کا بھی جب پیٹ جو ہے وہ خشک ہو گیا، حتیٰ کہ اس بھوک کی تکلیف کے سے بچے نے اینٹنا شروع کر دیا. بس ماں سے یہ برداشت نہ ہوا، صفا پر چڑھی اور مروہ پر چڑھی، 9 چکر لگائے، اور ایک وادی اس کے اندر جاتی تھی. تو موقع ایسا تھا کہ بچہ کب اس کی جان نکل جائے اور اس کے جہاں اینٹنا بند ہو جائے، دیکھتی توڑتی تھی. یہ دوڑ اور یہ صفا مروہ کی سعی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اس کو ایک بڑی آنے والی امت کے لیے جو ہے ضروری قرار دے دیا گیا کہ تمہارا حج جب تک پورا نہیں ہوگا، جب تم صفا مروہ کے درمیان ایسے دوڑ نہیں لگاؤ گے جیسے حاجر علیہ السلام نے دوڑ لگائی. کیسے اللہ نے عزت عطا فرمائی، بیت اللہ بنوایا. بیت اللہ کا یعنی ان 3 حضرات کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا رزق کا انتظام اللہ نے کیا، آب زمزم عطا کیا. وہ 7 شکل ایک عورت ذات ہے، کیا پریشانی کا عالم ہے. پیارا یعنی
یہ ہے یکتا بیٹا، وہ جان نکل رہی ہے اس کی، بس اللہ کی طرف دیکھا، ایک آہٹ سی سنی جیسے کوئی چیز آئی ہو، کہا اگر کوئی مدد کرنے والا آیا ہے تو ظاہر ہو، تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنے پر کا ایک حصہ وہاں مارا جہاں ابراہیم علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے تھے، اللہ نے وہاں سے آب زمزم کا چشمہ جو ہے چالو کر دیا۔ یہ آب زمزم، یہ کہتے ہیں اتنا پانی یہ اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے۔ مکے کے جس جہاں محلے میں، جس پہاڑ کے دامن میں آج مشینوں سے بور کریں پانی نہیں ملتا، اور بیت اللہ کے جڑ میں یہ پانی، کتنا پانی کے کنواں اور جو مشینیں لگی ہیں ان کا اندازہ کیا جائے اور نکلنے والے پانی کا اندازہ کیا جائے، اور جو استعمال ہو رہا ہے 40 لاکھ حاجی صبح شام ہر وقت، اور جو ہے بیت اللہ میں طواف کر کے آب زمزم، ساری مسجدوں میں آب زمزم، مسجد نبوی اور مدینے کی مسجدوں میں آب زمزم، اور ہر حاجی کتنے کین لے کے جاتا ہے آب زمزم، لیکن اس آب زمزم جو ان کی قربانیوں پر اللہ نے دیا کبھی اس میں کمی نہیں آئی۔ حساب لگانے والوں کا حساب، ایسا کنواں جس کے اتنی جو ہے گولائی ہو اور اتنا پانی، بالکل عقل کے خلاف اللہ نے، جی ہاں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، رزق آسمانوں سے اترتا ہے۔ بے لامحدود خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا ہے۔